اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد و حساب ہے اور بہت ہی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے کچھ اسباب بیان کیے گئے ہیں، خاص کر قرآنی آیات میں، کہ چند اعمال ایسے ہیں جن کو انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، سود بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، سود مت کھاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحمت ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو بندہ سود کھانے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا جو نافرمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر محروم ہے۔ یہی مفہوم مخالف تو یہی ہے نا۔ جب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سود کھانا چھوڑ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو، تمہارے اوپر رحمت ہو جائے گی، واضح قرآنی آیات ہیں سورہ آل عمران کی۔ تو لہذا اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنا اور سود سے اجتناب کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا سبب ہے۔ مصیبت کے وقت صبر کا مظاہرہ کرنا، ان پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، جو صابرین ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق اور حقدار ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے ایک قسم کا خوف تمہارے اوپر طاری کر کے، بھوک کے ساتھ، پھلوں کی کمی کے ساتھ، جانوں کی کمی کے ساتھ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ وہ جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو آزمائش کے وقت، تکلیف کے وقت جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہمارا بھی مالک اللہ ہے، تو جیسا وہ چاہے تصرف کرے، اس عقیدے کا جب اظہار کرتے ہیں، ساتھ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو کوئی بھی تکلیف ہو، خواہ وہ مالی ہے، بدنی ہے، بیماری کی ہے، کاروبار کی کمی کی ہے، کسی رشتہ دار کی جدائی کی ہے، کوئی بھی آزمائش ہے، جب صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر بہت زیادہ انعامات کی خوشخبری سنائی ہے۔ ان پر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صبر کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہیں۔ روزہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ ماہ رمضان کے ناموں میں سے ایک نام شہر الصبر بھی ہے، صبر کا مہینہ، اپنے آپ پہ قابو اور کنٹرول کرنے کا مہینہ۔ اسی طرح قرآن کریم کی جب تلاوت ہو تو اس کو ادب اور احترام سے سنا جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ کہ قرآن کریم ادب اور احترام سے سننے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو تم اس کو خاموشی سے، توجہ سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحمت نازل ہو۔ اب چونکہ مہنگائی کا بڑا دورہ ہے، عید بھی قریب ہے، اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ قیام میں لوگوں کا وہ شوق ذوق نہیں ہے، قرآن کریم سننے کے حوالے سے وہ جذبہ، وہ ولولہ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، نماز تراویح فرض نہیں، اسی لیے جماعت اس کی ختم کی گئی، لیکن یہ بھی نہیں ہے
کہ ہم اس کو اب بالکل ہی فراموش کر دیں. گنتی کے دن ہے. قرآن کریم کو سننا چاہیے. اور پھر ایک اور بڑا رجحان ہے، اب قیام چھوٹا کرتے کرتے ہم چھوٹا قیام کو بالکل ہی محدود کرتے جا رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں لفظ قیام تو بولا جائے نا، اتنا کو تو رہنے دیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 3 دن قیام کروایا تھا، اس میں آخری رات یہ کیفیت تھی کہ سحری فوت ہو جانے کا ڈر تھا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ تراویح اور تہجد ایک ہے، کیونکہ تہجد پڑھنے کا وقت ہی نہیں بچا تھا. تو اب دیکھ لیں ہمارا کیا رجحان ہوتا ہے. تو قیام جو ہے اس کو ہم اس طرح اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. بوڑھے چند افراد ہوتے ہیں، نوجوانوں میں تو بالکل ہی جذبہ ناپید ہے. اکا دکا کوئی نوجوان آتا ہے، بوڑھے ہمت کر کے وہ بیچارے کر رہے ہیں. تو بہرحال قرآن کریم سننے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور قیام میں سنیں گے تو زیادہ اجر ہے. تو یہ قرآن کریم پڑھنا سننا، اس سے محبت اٹیچمنٹ جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ قیام کو تھوڑا قیام ہی رہنے دیں، اس کو ایک چھوٹی سی نفلی نماز کی شکل میں تبدیل نہ کریں. تو قرآن سننے سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سننے والوں پر نازل ہوتی ہیں. اسی طرح استغفار کرنے والوں پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. وہ چند اعمال جن کے کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہو جاتا ہے، وہ بیان کر رہے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے سمود کی طرف، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، ان کے بھائی صالح کو. انہوں نے جا کے دعوت دی کہ ایک اللہ کی تم عبادت کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچانک وہ 2 گروہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. ایک کہتا تھا ایک اللہ کی عبادت کرو، دوسرا اس کے خلاف تھا، لڑ رہے تھے. تو صالح علیہ السلام نے کہا قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، نیکی حسنہ سے پہلے تم برائی کیوں اللہ سے مانگتے ہو؟ اس میں کیوں جلدی کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے برائی عذاب طلب کرنے میں اجرت کیوں کرتے ہو؟ بعض دفعہ انسان خود اپنے اوپر عذاب جو ہے نا مانگ لیتا ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے. غلط ہوتا ہے، کہتا جی میں اگر رنج کیتا تو میرے ہوتے لعنت ہوئے. کیا ضرورت ہے مانگنے کی؟ مانگتے کہ نہیں سزائیں؟ بعض دفعہ نہ مانگے، رحمت مانگے. اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگے، عدل اور سزا مت مانگے. یہ بڑا سخت جملہ ہے. تو بہرحال وہ قوم خود ہی صالح علیہ السلام کہ جب انہوں نے اس اونٹنی کو بھی ذبح کر دیا اور اس کی کونچیں کاٹی، اونٹنی کی بھی تشدد پر اتر آئے، تو ساتھ ہی کہتے ہیں ہاں سچی ہو تو ذابح خود ہی مانگ رہے ہیں. تو صالح علیہ السلام نے انہیں کہا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، گناہوں کی بخشش طلب کیوں نہیں کرتے تاکہ تمہارے اوپر رحمت ہو. نبی آخری وقت تلک وہی رستہ بتاتا ہے جس سے قوم عذاب سے بچ جائے، ان کی غلطیوں زیادتیوں سے، ان کے ظلم و تعدی سے نبی اور رسول درگزر کرتے رہے. اب تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنا. آپ تاجدار ختم نبوت ہیں، خاتم النبیین ہیں. پچھلے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ عذاب سے بچ جائے. اسی طرح مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا، یا جہاں لوگ بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہوں، آپس میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، نفرتیں نہ ہو، دشمنیاں نہ ہو، اناد نہ ہو، وہاں پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. سورہ حجرات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. بے شک ایماندار بھائی بھائی ہیں، اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تمہارے اوپر رحمتیں نازل ہوں. تو یہاں سے پتہ چلا کہ معاشرے میں یہ ناراضگیاں ختم کروانا اور بھائیوں کے مابین صلح کروانا یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں.
تو یہ برادریوں میں، رشتہ داروں میں یہ جو دراڑیں ہیں ان کو ختم کریں۔ بعض لوگوں کی لاٹری نکلتی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اس کے پاس گئے، ادھر اس کے خلاف دو باتیں سنائی، فائدہ اٹھایا، ادھر آئے اس سے فائدہ اٹھایا۔ وہ تو اپرچونسٹ ہے نا، لوگ ہوتے ہیں ایسے، اور بڑے پھر فخر سے اپنی عقل مندی بتاتے ہیں، میں کہنا عقل مندی، اور وہ سمجھتا ہے میرے ساتھ، دوسرا سمجھتا ہے میرے ساتھ، انہوں دونوں کو کیا کہتے ہیں، ایسے ہی بس دھوکے میں رکھا ہوا، ایسے ہوتا ہے۔ اور ایسا دھوکے میں رکھنے والے بڑی اپنی عقل مندی کی باتیں سناتے ہیں۔ دنیا داری کے لحاظ سے، منافقت یا دنیا کے فائدے کے لحاظ سے آپ اس کو جو مرضی کہیں، اسلام کی نگاہ میں یہ بڑا برا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا بدترین وہ شخص ہے جو ایک کے پاس جائے تو اور بات کرے، دوسرے کے پاس جائے تو اور بات کرے۔ یہ اتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، قیامت والے دن یہ بدترین لوگوں میں سے ہوں گے جو لوگ ایسا کردار اپناتے ہیں، پھر اپنے مفاد کے لیے دراڑیں بڑھا دینا، نفرتیں بڑھا دینا، اختلاف پیدا کرنا کہ میرے مفادات ہوں، اپنے حکمرانی کو طول دینے کے لیے یا اور کوئی چیزیں، تو یہ چیز مستحسن نہیں ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن بھائی بھائی۔ اس سے پیچھے جو آیات ہیں نا ان میں صلح کا معاملہ ہے کہ اگر دو مسلمانوں کی جماعتیں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرواؤ، ایک زیادتی کرے تو پھر اس کو ذرا دھمکیاں دو، سمجھاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، بے شک ایماندار لوگ بھائی بھائی ہیں، یہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروائیں، اللہ سے ڈریں تاکہ ان پر رحم ہو۔ اسی طرح ایک عام طور پر روایت جو کہ موضوع ہے، ضعیف ہے، وہ بیان کی جاتی ہے، وہ درست نہیں ہے۔ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ روایت قرآن سے ٹکراتی ہے اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بلا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، سورہ ہود ہے، ہمیشہ وہ اختلاف کرتے رہے، ہاں وہ اختلاف سے بچے جن پر اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کی رحمت ہو گئی، وہ اختلاف سے بچ گئے۔ اختلاف زحمت ہے، اتحاد رحمت ہے، اتحاد میں طاقت ہے، اتحاد میں عظمت ہے، اتحاد میں قوت ہے، اتحاد میں رکھ رکھاؤ اور ساکھ ہے۔ اختلاف میں کیا ہے؟ اختلاف یہ ساری چیزوں کو پارا پارا کر دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، آپس میں مت لڑو جھگڑو۔ لڑائیاں جھگڑے اسی وقت ہوتے ہیں جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پس پش ڈالتے ہیں، ذاتی جھگڑے اسی وقت ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ حق اور باطل کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں ٹھیک ہے حق پہ بندے کو سٹانس لینا چاہیے، اس کو جو ہے نا وہ کھڑا رہنا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آپس میں مت جھگڑو نہیں تو تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ساکھ جاتی رہے گی، تمہارا روب دبدبا جاتا رہے گا۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا سبب اتفاق بھی ہے، اتحاد بھی ہے، اختلاف کا خاتمہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت انہی پر ہوتی ہے جو رحم دل ہے، سخت دل یہ سخت لوگوں پہ نہیں۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو یہ وہ چند اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم کسی جگہ پہ اکٹھی ہو کر اللہ کو یاد کرتی ہے
مجتمع قوم یذکر اللہ عز وجل، تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، سکینت ان پر اترتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ۔ تو یہ کسی جگہ پہ اکٹھے ہو کر اللہ کو یاد کرنے کا یہ اجر اور ثواب ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کیا کہتے ہیں لپیٹ میں آ جاتے ہیں، رحمت ان کو لپیٹ لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ بھی اللہ کی رحمت کا موجب ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو اب تک جو گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سود چھوڑ کر حلال کھائے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو اللہ کی رحمت ہوگی۔ مشکل، تکلیف، آزمائش اور مصیبت کے وقت صبر کرنے والوں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ قرآن کریم کو ادب اور احترام اور توجہ سے سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ استغفار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان امن، آشتی اور صلح اس کو پروان دینے والے، ناراضگیوں کو ختم کروانے والے، صلح کروانے والوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس معاشرے پہ بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو اتفاق سے رہتے ہیں ان پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جو اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، جو لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو جو لوگ اپناتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو تھا رحمت کے حوالے سے ایک ٹاپک جو جزوی طور پہ آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ کن لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور بھی شاید آیات تلاش کی جائیں تو مل سکتی ہیں کہ جو لوگ اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں، اور اعمال بھی مل سکتے ہیں، احاطہ نہیں ہے، چند اعمال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ انبیاء کرام کو اگر ہم دیکھیں نا تو ان کی دعاؤں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ کی رحمت سے مستغنی نہیں ہو سکتا، بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت کا حصول لازم اور ضروری ہے۔ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا وہ سمجھے وہ ناکام ہے، وہ خسارے میں، وہ گھاٹے میں۔ آدم علیہ السلام نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن بنا دی ہے، اس میں دیکھیں الفاظ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پہ رحم نہ کیا، ہمارے اوپر رحمت نہ کی تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ آدم علیہ السلام جو کہ نبی ہیں ان کی دعا ہے۔ جب انہوں نے توبہ کی تھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو یہ دعا پڑھی تھی۔ تو اللہ کی رحمت کی دعا آدم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی نا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا تھا، تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، سورہ ہود ہے، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے رب، جو میں نے آپ سے سوال کیا اس سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ نے کہا نا کہ یہ سوال نہیں کرنا تھا، بیٹا تمہارا اہل نہیں، اس کی سفارش نہیں کرنی تھی۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ جو میں نے سوال کیا، اے اللہ میں اس سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اگر آپ نے مجھے نہ بخشا، میرے اوپر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں۔ دیکھیں یہ نبی ہے نوح علیہ السلام، اگر یا اللہ آپ نے بخشا نہ، میرے اوپر رحمت نہ کی تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ایوب علیہ السلام سخت بیمار تھے، بڑی سخت بیماری کا سامنا کیا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کی وہ بڑی چھوٹی سی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہی جو ہے نا وہ مخاطب کی ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، سورۃ الانبیاء ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بس اتنی دعا ہے، رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ دعا ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ اے میرے رب، مجھ کو بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا کی، اللہ نے بیماری ختم کر دی۔
تو رحم کا سوال، یہ رحم کا کہتے ہیں نا بڑے پیارے انداز میں سوال ہے کہ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، سوال کر دیا ہے مجھے بیماری لگی، اشارہ یہ کہ میری بیماری کو ختم کر دے، اپنی رحمت سے میری بیماری کو لے جا، تو رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ایوب علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کی ہے۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے دعا کی، رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے نا تو ہارون علیہ السلام کو یہ ذمہ داری سونپ گئے کہ بنی اسرائیل کو سمجھاتے رہنا ہے، ان کو تبلیغ کرتے رہنا ہے۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن یعنی راتیں 40 دن اور راتیں لگ گئی، وہاں پر گزارے۔ اب دیکھیں قومیں کتنی جلدی گمراہ ہوتی ہیں، کتنی جلدی لوگ بہک جاتے ہیں۔ اب یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اللہ نے فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا ہے، اس کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، سامری نامی ایک جادوگر آیا، اس نے بچڑا سونے سے زیورات سے بنایا، ہوا اس میں سے گزرتی تھی اور آواز ایسے لگتی تھی جیسے بچڑے کی ہے، بس یہ بات تھی، اس کو معبود بنا لیا۔ ہارون علیہ السلام بڑا سمجھاتے تھے نہ باز آئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے نا تو یہ عمل دیکھ کر بڑے غصے میں آئے، اپنے بھائی کو ڈانٹا، چھوٹے تھے ہارون علیہ السلام حالانکہ نبی، بڑے غصے کا اظہار کیا۔ اب اس کے ساتھ پھر یہ دعا بھی کی، اللہ اکبر۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر تورات لینے گئے ہوئے ہیں، بھائی بھی فریضہ انجام دے رہا ہے، اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں رب اغفر لی ولاخی، اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے بھائی کو بخش دے۔ کتنی عاجزی ہے جی۔ وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، تو ارحم الراحمین ہے۔ کتنی بڑی عاجزی سکھائی گئی ہے۔ حالانکہ ظاہری نظر میں، بادی النظر میں موسیٰ علیہ السلام، اگر ان کی قوم جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام تو ذمہ دار نہیں تھے نا، بھائی تو سمجھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی کبریائی دیکھیں کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی عظمت اس ذات کے لیے کہ نبی جو ہیں وہ آ کے عاجزی ظاہر کر رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے بھائی کو بخش دے، تو رحم کرنے والا ہے، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ اصحاب کہف انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کی، ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمیں اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما، ہدایت کا رستہ ہمارے لیے ہموار فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ ربنا آتینا من لدنک رحمہ، رحمت سے مستغنی نہیں ہوئے، رحمت کو مانگ رہے ہیں، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے، اور اللہ نے پھر رستے ہموار کیے نا اصحاب کہف کے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی کرامات ظاہر ہے، کتنا لمبا دورانیہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دی، اور لوگوں نے ان کی کرامت کو دیکھا۔ اللہ نے ان کو یہ تعظیم دی کہ ان کے نام کی قرآن کریم میں صورت ہی رکھ دی، الکہف غار۔ تو یہ عظمتیں ملی، اللہ کے پکے اولیاء ہیں، صاحب کرامات اولیاء ہیں اصحاب کہف، لیکن دعائیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں ربنا آتینا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے، من لدنک میں بڑی قربت ہے، اے ہمارے رب ہمیں رحمت عطا کر، اپنی طرف سے رحمت عطا کر، اس میں بڑی قربت ہے، اور ہمارے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دے، کیونکہ بڑا کٹھن راستہ تھا جس پر وہ چل پڑے تھے، کچھ ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا۔ تو بہرحال یہ میں نے چند دعائیں انبیاء کرام علیہ السلام کی ذکر کی ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کوئی مستغنی نہیں۔ ہمیں بھی سکھایا گیا کہ ہمیں بھی
اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ سورہ المومنون کی جو آخری آیت ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس میں یہی سکھایا گیا ہے کہ دعا کریں اے ہمارے رب بخش دے اور رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ اس میں تو بہت سی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آنکھ چپکنے کے وقت کے برابر بھی تو مجھے میرے نفس کے سپرد مت کرنا۔ اللہ، ایک لمحہ بھی اے اللہ تیری رحمت کے بغیر نہیں گزر سکتا، یہی مطلب ہے نا۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، تو ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ بھی دعا کرتے تھے وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، میرے سارے معاملات کی اصلاح فرما دے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے جو مجھے اور آپ کو سکھائی گئی ہے۔ اپنے لیے بھی دعائے رحمت کرے، اپنے والدین کے لیے بھی دعائے رحمت سکھائی گئی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ چند وہ اعمال جن کے کرنے سے یہ عظمت ملتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت حاصل ہو جاتی ہے۔ آسان لفظوں میں چند وہ اعمال بیان کرتا ہوں کہ جن کو کرنے والے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے۔ کتنے بڑے عظیم اعمال ہیں۔ یہ کوشش ہوتی ہے جی بزرگوں کی دعائیں لیں، فلاں لیں، تو میرے نبی کی دعائیں لینی ہیں تو یہ اعمال کر لیں۔ اللہ اکبر، پیارے نبی کی دعائیں اگر وہ لینی ہیں تو یہ عمل کر لیں۔ پہلا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند ابی داود کی یہ روایت ہے، رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر اربعہ، اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ میں اور آپ کہتے ہیں کیڑیاں ضروری نہ رہن دے، کیوں نہیں، پکیاں ہاں نفی پہ پھیری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر اربعہ، اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ اسی طرح دوسرا عمل جس کی بدولت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے رحمت حاصل ہوتی ہے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، جو آدمی نرم ہے، جس کی طبیعت میں نرمی ہے، لوگوں کو اس سے نرمی کی توقعات ہے، جب بیچے گا تو پھر بھی بڑا مناسب سا نفع لے گا، خریدے گا تو پھر بھی بیچنے والے کا بھی دھیان رکھے گا۔ بعض دفعہ ہوتے ہیں نا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بیچنے والا بھی بیچارہ روتا ہے کہ میں نے کیوں بیچا ہے، یہ مجبوری اس کی ایسی ہوتی ہے۔ نہیں، خود سمجھتے ہیں کہ یار اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی یہ معاملات ہیں۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ مجھے ایک بندے کا واقعہ یاد ہے، وہ کہتا ہے جی میں بعض دفعہ چنچی والے پہ جاتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں یہ بندہ عیالدار ہے تو میں بحث نہیں کرتا کہ بہت کرایہ کم کرو، کتنا اچھا عمل ہے۔ ہماری تو کوشش ہوتی ہے نہیں جی کاروبار کا تو یہ عمل ہے کہ جتنا کم کرا لو بس، خواہ اس کا پورا پورا ہی ہو، سوچ ہوتی ہے کہ نہیں۔ آج بھی ایک بڑا لمبا عرصہ پہلے اس بندے کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی، تو کہتے ہیں میں اس کی کیفیت دیکھ لیتا ہوں، عیالدار ہے، پتہ نہیں کیا صورت حال ہے، مناسب سا کرایہ، زیادہ نہیں کم کرنا کہ یار بچوں کے لیے یہ بھی کچھ لے جائے۔ یہ ہے سمحن، نرم۔ اگلے کا بھی تو دھیان رکھو نا کہ تمہارا اپنا سیٹسفائی، اپنا دماغ سیٹسفائی ہو رہا ہے، اپنے آپ کو ادھر لے کے جائیں۔ ہماری یہ سوچ ہی خود غرضی ہے، اپنی مفاد پرستی، بس ہیں ابھی بھی لوگ
جن میں یہ احساس ہے۔ اسلام احساس ہی تو ہے، سلامتی والا دین ہے۔ تو ایسا شخص اللہ کے نبی کی رحمت کی دعائے رحمت کا حقدار ہے۔ نرمی ہے اس میں، بیچے گا گاہک کی کھال نہیں اتارے گا، خریدے گا بیچنے والے کا بھی دھیان رکھے گا۔ بعید اقتضا، جب تقاضا کرے گا تو پھر بھی بدید باندھ دے گا۔ کوئی قرض واپس لینا ہے، کوئی ضروری چیزیں ہیں، پھر بھی اس میں بھی احساس ہے۔ تو یہ شخص جس میں سماحت ہے وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار ہے۔ اسی طرح ایک خاص موقع جو حج اور عمرہ کرتے ہیں، اب تو بڑا مہنگا ہو گیا، اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنی غیبی مدد سے ہمارے لیے یہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہم میں سے جس نے اللہ کا گھر نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا گھر دکھائے، جنہوں نے دیکھا ان کو بار بار دکھائے۔ جو آتے ہیں آ کے جب بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جی لطف ہی ادھر ہے، یہاں اتنی زندگی کا سکون ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اللہ کی وہ پاکیزہ جگہ مقامات ہیں جہاں رحمت ہے، سکینت کا نزول ہے، تو وہ کیفیات عام جگہوں پر تو نہیں ہے، فرق تو ہے نا۔ صحابہ کرام نہیں کہتے تھے اللہ کے نبی آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، بعد میں اور ہوتی ہے، تو جب اللہ کے گھر میں حرم میں ہوتے ہیں تو کیفیت بدلتی ہے، وہاں کی سکینت کی کیفیات ہیں، وہ عملی طور پر ہی سمجھ آتی ہیں، لاجیکلی یہ چیزیں عقل میں نہیں آتی ہیں۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا جو بال یوں کہہ لیں کہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں ٹنڈ کروانا، جو ٹنڈ کروائے گا 3 مرتبہ آپ نے کہا، سارے بال جو سر سے اتروا دیتا ہے 3 مرتبہ آپ نے اس کے لیے رحمت کی دعا کی۔ صحابہ کرام عرض کرتے رہے اللہ کے نبی جو بال چھوٹے کروا لیں، 4تھی مرتبہ آپ نے کہا اللہ ان پہ بھی رحم کرے۔ وہ بار بار آپ نے ایک دفعہ کہا نا جو سارے بال اتروائے ان پہ اللہ رحم کرے۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی جو بال چھوٹے کروائے، کئی نے چھوٹے کروائے ہوئے تھے، پہلے بھی کرواتے تھے، آپ نے پھر دوسری دفعہ یہ کہا رحم اللہ المحلقین۔ پھر ایک گزارش کی، صحابہ تو چاہتے تھے نا نبی کی دعائیں لیں، ٹارگٹ یہ تھا، تو اس وقت وہ سامنے دعائیں لیتے تھے، آج عمل کر کے دعائیں ابھی بھی، نبی رحمت ہے نا، نبی رحمت للعالمین ہے، ایسے اعمال بتا دیے ہیں کہ میری امت میری دعائیں پھر بھی لیتی رہے۔ اللہ اکبر، نبی رحمت للعالمین، امت کی کتنی پھر بھی خیر خواہی ہے، اعمال بتا دیے، اور اعمال بھی وہ بتائے جس میں ساری امت کا بھلا ہے۔ تو بہرحال 4تھی مرتبہ پھر آپ نے کہا کہ جو بال کٹوائیں گے ان کے لیے بھی، ان پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس بندے پہ رحم کرے جو رات کے وقت قیام کے لیے اٹھتا ہے، خود اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اگر وہ نہیں اٹھتی تو اس کے چہرے پہ پانی کا چھینٹا مارتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس مرد پہ رحم کرے۔ پھر اسی طرح اگر بیوی ہے قیام کے لیے اٹھی ہے تو اپنے میاں کو اٹھاتی ہے، وہ نہیں اٹھتا تو پھر اس کے اوپر پانی کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مار کے اٹھا دے، تو آپ نے فرمایا اس پر بھی اللہ رحم کرے۔ تو بہرحال یہ ایک حدیث ہے، مزاج کو بھی سامنے رکھیں، بندے کا مزاج، عورت کا مزاج، یہ چیزیں سامنے بھی رکھیں۔ اس کے لیے پہلے تربیت کی بھی ضرورت ہے نا، کہ اگلے کو احساس ہوئے نا لڑائی ہو جائے جی، یہ بھی تو مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پہلے اس کو احساس ہو کہ نہیں اس نے میرا فائدہ کیا ہے، پھر ہے اگر خدشہ ہے کہ گھریلو زندگی اپسیٹ ہوگی تو پھر نیت کا ثواب مل جائے گا، نیت رکھے، عمل پھر بھی سوچ کے کرے۔ بہرحال یہ پیارے نبی کی تربیت ہے نا کہ میاں میں وہ غصہ نہیں، بیوی میں بھی نہیں کہ اس نے میری بھلائی چاہیے۔ تو یہ ایک عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہیں ان دونوں پر، میاں بیوی پر رحمت جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، میاں بیوی زندگی کے دو ایسے مسافر ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو احساس دلاتے رہیں نا کمی سستی کا تو بہتری آتی رہتی ہے۔ خامد اپنی بیوی کو، بیوی میاں کو، تو بڑی ڈائریکشن درست ہوتی ہے، اس سے زندگی جو ہے نا، کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو احساس دلائے، قرآن کا حافظہ بھلا دیا ہے تو احساس دلائے کہ کیوں بلایا ہوا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا تو اس کو احساس دلائے، اگر سخت ہے رویوں میں تو نرمی کے لیے ایک دوسرے کو احساس دلائے، اس سے بڑا فرق آتا ہے۔ بگاڑ ہی ہمارے گھروں میں اس لیے پڑتا ہے، شادی کے بعد ہی یہ لڑائیاں پڑتی ہیں نا، تو بہرحال میں وہ گہرائی میں نہیں جاتا۔ تو یہ کردار، جب اس کردار کا مالک خامد ہوگا اور بیوی ہوگی، پھر اگلے معاملات بھی بڑے بہتر ہو جائیں۔ اب تو
صبح اٹھنے کا رجحان، یہ تو رات کو قیام تو بڑی دور کی بات ہے، صبح اٹھنے کا والا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے پھر بھی تھا کہ گھر کے بزرگ ہوتے تھے، قرآن صبح تک پڑھنا ہے، بچوں کو مسجد میں بھیجنا ہے۔ اب قرۂ کرام کو گھروں میں جو ہے نا، چلو پھر بھی وہ لوگ ان سے بہتر ہیں جو نہیں بچوں کو قرآن پڑھاتے، گھروں میں قرآن کرام پڑھانے جاتے ہیں، لوگ خدمت بھی کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ایک الگ معاملہ ہے، لیکن مسجد سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں۔ فجر کی نماز اور آنا، سکول کے لیے بڑا ہمیں اہتمام ہوگا، تو یہ اپنے رویوں پہ خود غور کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اسی طرح کچھ اور اعمال ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اگر اس نے اپنے بھائی پر کوئی ظلم زیادتی کی ہے، اس کی عزت اچھالی ہے یا مال وغیرہ، تو قیامت کے دن کے آنے سے پہلے وہ حساب چکا لیتا ہے، اپنا پورا کر لیتا ہے، یعنی قیامت سے ڈر جاتا ہے، پہلے ہی کہتا ہے نہیں دنیا میں ہی معاملہ اوکے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے رحمت کی دعا کی ہے۔ زیادتی ہو گئی ہوئی ہے نا، تو کہتا ہے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب دم نکل جائے، کب دنیا ختم ہو جائے، چھوڑ جاؤں، تو وہ اس سوچ سے جو ہے نا وہ اپنی معافی مانگ لے، معاملہ درست کر لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بندے پہ بھی رحم فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے نبی نے نام لے کر بھی رحمت کی دعائیں کی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر کے لیے رحمت کی دعا کی، رحم اللہ ابا بکرین، اللہ ابو بکر پہ رحم کرے، زوجنی ابنتہ، اس نے اپنی بیٹی کی میرے ساتھ شادی کی ہے۔ یہ دعائیں دے رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ اس کے اور بیٹی تو انہوں نے دی ہے، گالی ہی نکالتا رہے۔ پچھلے دنوں ایک بندے نے وہ بڑا واقعہ لمبا سنایا ہوا تھا کہ عورت کہتی ہے میرے ماں باپ بہن بھائیوں کو عورت گالیاں دیتا رہتا ہے، انہوں نے اس کو پال کے دیا ہے تمہارے لیے، تو یہ وسیلہ دے رہا ہے کہ آگے گالیاں دے رہا ہے ان کو۔ یہ تو انسانیت کے خلاف ہے، یہ انسان اور مردانگی کی یہ چیزیں ہٹ کر ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، اللہ ابو بکر پہ رحم کرے کہ اس نے اپنی بیٹی سے میری شادی کی، اور دیکھیں نا بیٹی پھر بنی نا کہ اس امت کی سب سے بڑی فقیہہ امی عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افقہ نساء الامت علی الاطلاق۔ علامہ ذہبی کی بڑی پیاری عبارت، انٹروڈکٹری ورڈز ہیں یہ، تعارفی کلمات۔ اس امت میں اگر کسی عورت نے قرآن اور سنت کو سب سے زیادہ سمجھا ہے تو امی عائشہ صدیقہ ہے۔ امی عائشہ صدیقہ کی وہ ہستی ہے کہ صحابہ کرام کے مشکل مسائل جب حل نہیں ہوتے تھے تو اماں جان کی خدمت میں پیش ہوتے تھے۔ اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا ابو بکر وحملنی الی دار الہجرہ، میرے ساتھ ہجرت میں ابو بکر ساتھ چلے تھے۔ کتنا عمل میرے نبی کو پسند ہے کہ فرمایا اللہ ابو بکر کے اس عمل کی وجہ سے اس پہ رحم فرمائے۔ وحملنی الی دار الہجرہ، عمر فاروق کے بارے میں اللہ کے نبی نے نام لے کے دعا کی، سچی بات کرتا ہے عمر، اللہ اس پہ رحم کرے، سچی بات کرتا ہے اگرچہ کڑوی ہو، اس لیے اس کے دوست کم ہو گئے ہیں۔ عثمان پہ اللہ رحم کرے کہ فرشتے بھی اس کی حیا کرتے ہیں، اس میں حیا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ، یہ عمل نوٹ کریں، عبداللہ بن رواحہ یہ اللہ کے نبی کے شاعر ہیں نا، بڑے 3 شاعروں میں عبداللہ بن رواحہ ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ انصاری تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ عبداللہ بن رواحہ پہ رحم کرے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے سواری سے اتر کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتی ہے۔ عمل بتایا کہ نماز کے پابند ہیں، نماز کی پابندی کی وجہ سے اللہ ان پہ رحم کرے۔ رحمت کے حوالے سے بڑی باتیں ہونی اور بھی ہیں، قرآن و سنت بھرا پڑا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ ایک واقعہ پچھلے دور میں، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن پھر بھی چونکہ رحمت کی بات ہو تو یہ واقعہ ضروری ہے۔ پچھلے دور میں ایک مالدار بندہ تھا، فوت ہونے لگا، اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، کہتا ہے تمہارا میرے بارے میں کیا رویہ ہے، کوئی ظلم زیادتی والی بات تو نہیں میری طرف سے؟ تو بچے کہتے ہیں نہیں ابا جان ہم آپ سے خوش ہیں۔ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا اولاد کے کیا ویوز ہیں، کیوں جی یہ نہ بس والدہ تو تحکمانہ رویہ اپنایا ہوا ہے، دبا کے رکھا ہے بس ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے دیکھیں اس کے سوال حدیث میں ہے کہ کس سوچ کا مالک، معتدل آدمی تھا نا، یعنی بچوں کے لیے تو مال اکٹھا کیا، حقوق ادا کیے، کہتا ہے میرے پلے عمل کوئی نہیں، کیا میں اللہ کو منہ دکھاؤں گا؟
لہٰذا تم نے میری وصیت پہ عمل کرنا، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلانا ہے، جلا کے پھر میری جو ہڈیاں ان کو پیس دینا ہے، تیز ہوا چلے گی تو بکھیر دینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے ڈر کی وجہ سے اس نے ایسے کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، کبھی عذاب نہ مانگیں، ڈریں اس سے، رحمت سے مایوس بھی نہ ہو، پکڑ سے بے خوف بھی نہ ہو۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے بین بین ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اس کو زندہ کیا، پوچھا تو نے ایسے کیوں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یا اللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، جب ڈر جائیں گے، رحمت کی امید رکھیں گے تو انا عند ظنی عبدی بی، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ، اللہ فرماتے ہیں، جیسا میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی ہوتا ہوں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، ہمارے پلے عمل کوئی نہیں ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہمارے اوپر اپنی رحمت رکھے، جس طرح پیارے نبی نے دعا سکھائی ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اس دنیا میں بھی، موت کے حالات میں بھی، قبر میں، حشر میں، ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ ہر لمحہ وہ ہمیں اپنی آغوش میں، رحمت کی آغوش میں رکھے، اور ہم اس کے غصے سے، اس کی رحمت کی دولت کی بدولت اسی کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غصے سے، انتقام سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری نقل بلام اللہ تعالیٰ